جنہیں جاگدہ بیٹے میں ہاتھ بلند کر کے نعرے دے جواب رسی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان محمد مصطفیٰ عظمت صحابہ اکابر علماء دیوبند نعرہ تکبیر اور تھوڑے سامنے میں دعوت لیسا وکیل صحابہ مجاہد اسلام خطیب آل سنت حضرت اللہ مولانا عبدالخالق رمانی صاحب کو وہ تھوڑے سامنے خطاب فرمے سے اپنے جاگر دنال نہ ثبوت رسو کھڑے تھی کہ قید استقبال کرے سو نعرہ تکبیر کھڑے تھی کہ استقبال کیجئے والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده سبحان الله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا سبحان الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والعصر إن الإنسان لفي خسر سبحان الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان الله قال الله تعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم سبحان الله ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سب حضرات ذوق شوق عقیدت محبت پیار بلند آواز نال نماز والا درود پاک اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى انتہائی واجب الاحترام علماء اکرام معززین علاقہ قابل عزت تکریم بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں ربیع الاول دی مناسبت دے نال ساڑھے انتہائی محترم بھائی عزیز اللہ صاحب نے
سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے دے نال یہ پروگرام منعقد کیتے بہت سارے علماء خطبہ شعراء تواڈے نال مخاطب ہو چکے رات دا کافی حصہ بیت گئے میں کوئی لمبی طویل گل نہیں کرنا چاہتا عزیز اللہ صاحب دا حکم ہے ایک لمبا سفر میں کو انہوں دے حکم دی تعمیل کرن واسطے کرنا پہ میں اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرینا کہ اس نے وعدے دے مطابق تواڈی زیارت اور این مقام تے پہنچن دی توفیق عطا فرمائے یہ مہینہ ربیع الاول دا ہے اور یقیناً ہر مسجد ہر شہر ہر بستی ہر علاقے دے اندر عاشقان رسول اپنے نبی اپنے پیغمبر دے ذکر واسطے مختلف انداز دے اندر پروگرامات کروا کے عشق رسول اور محبت رسول دا عملی ثبوت پیش کریں دے پہ میں توڑے کو امید رکھسا کہ تساں بھی محبت رسول کا شرشار ہو کے باسو اور انشاءاللہ جتنی دیر آقا علیہ السلام دا ذکر سن سو میں اللہ تے بھروسہ کر کے آدھا کہ انشاءاللہ این محفل دوتے اللہ دی رحمت ایمیں وسنی ہے جی میں سامن دا بادر وستا ہے بس تساں تھوڑا جی میری حوصلہ افزائی فرمائے سو وہ اس واسطے کہ میں مطمئن ہو کہ گفتگو کرے سا کہ تو آپ میری گال سمجھ آن دی ہے یہ گال سمجھ آسی تو بلند آواز نال کیا آکسو اور محبت نال آکھو دوران گفتگو میری زبان تے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نامی اسم گرامی آوے تو عقیدت محبت پیار الفت بلند آواز نال کیا آکسو صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تمہیدی گفتگو ہونی ہے وہ کو سمجھنے دی کوشش کرے سو پوری تقریر آسانی نال سمجھ آوے سبحان اللہ اور میرے کو یہ امید نہ رکھا ہے جو میں کوئی قصے کہانیاں کوئی خواب کوئی ڈوڑھے اور کوئی اشعار اس قسم دے پڑھ کے میں مجمع دے اندر اپنی خطابت اور تقریر دی کوئی ڈھاک بٹھاواں میں گال یا اللہ دے قرآن چو کرنی ہے یا نبی دے فرمانی چو قرآن کریم دیاں 114 صورتیں 30 سپارے ہیں 6666 آیتیں انہوں دے بارے قرآن کریم دے پہلے صفحے دوتے ٹائٹل تے اللہ نے لکھ لیتے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ میری کتاب دے اندر کوئی شد مد جزم بھی ہے تو ہوں دے اندر بھی کوئی شک ہوئے انہاں 114 صورتوں دے بچوں جیڑی صورت میں تلاوت کی تھی یہ بڑی مختصر صورت ہے رب ذوالجلال نے اس صورت دے اندر پہلے قسم کھا دی فرمایا والعصر میں کو زمانے دی قسم ہے والعصر آکھے بریکٹ لگ گئے گال مکمل تھی گئے توجہ میرے وال کرو توجہ کرے سو تو میں گال سمجھا سکسا جو تاڑی توجہ نہ ہو سی تو میں گال مکمل ہی نہ کر سکسا شاید پہلے دعا کروا لے وہاں والعصر آکھے بریکٹ لگ گئے گال مکمل تھی گئے کہ زمانے دی قسم ہے واللہ نے فرمائے ان الانسان لفی خسر اتھا بھی گال مکمل تھی گئی ہے کہ اے پکی گال ہے کہ انسان خسارے دے بیٹے کھاٹے چھے میں انسان دوتے غور کیتے جو انسان کیا ہے
قرآن کریم دے مطالعے تو پتہ چلے جو تحت الثری تو گھن کے عرش معلیٰ تک ساری کائنات اور ساری مخلوق اللہ نے اپنے حکم تے آرڈر دے نال بنائیے. سارے جہان اللہ نے آرڈر دے نال بنائے ہیں کہ انسان تے بشرے جے کو آرڈر نال حکم نال نہیں اللہ نے اپنے ہتھاں دے نال بنایا ہے. ہتھاں دے نال بنا کے بل فرشتیاں کو سڑ کے آکھے جو ہی کو سجدہ کرو. سبحان اللہ. نال نال مغالطہ یا کوئی شک و شبہ کہیں کو ہوئے تو ہوندا ازالہ بھی کر دیتے. فرمایا والا قد کرمنا بنی آدم اے سجدہ اساں عبادت واسطے نہیں اے واسطے سجدہ کروائے سے تاکہ ہنا سجدہ کرنا لے کو پتہ لگ ونجے کہ پہلے اساں اچے ہاسے ہون انسان آ گئے ہون اساں اچے نہیں اللہ نے انسان کو بلند والا کر چھوڑیا. یہ فرشتے تو بھی آلہ ہو گئے مسجود ملائک بن گئے. توجہ میرے والکر سبحان اللہ. لیکن او انسان وہ بشر اللہ قسم کھا کے آکے جو ایک گھاٹے چھے ایک خسارے چھے انسانیت تڑپ گئی ہے پریشان ہو گئی ہے. اللہ اے کیا اتنا پروٹوکول تے اعزاز و اکرام دے نال جو کو بنائے بھی ولا ہوں کو فرشتیاں کو سجدہ کرا کے ساری کائنات کو اچھا کر چھوڑی اشرف المخلوقات بھی بنا چھوڑی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بھی آکھ دیتے اور والا نال نال قسمہ کھا کے عہدائیں جو ایک خسارے تے گھاٹے چھے. اگر اگلی آیت نہ ہوئے ہاتھ انسانیت این دنیا دے اندر تڑپ تڑپ کے مر ونجے پریشانی دا شکار ہو گیا. اللہ نے اگلی آیت دے اندر تسلی دیتی ہے. فرمایا سارے انسان گھاٹے تے خسارے چن الا الذین مگر او لوگ خسارے وچ نہیں آمنو جڑے اپنے رب تے اون دے رسول تے ایمان گھننا ہے. اللہ نے انہاں کو خسارے چو گھاٹے چو کٹ دیتے. میں ایمان دی تفصیل نہیں لگنا چاہتا. او تسا دیہات دے دوستے ہوئے میں بھی اپنی زندگی دا ابتدائی حصہ دیہات گزارے. بال جڑے ویلے ٹرن سکھ دے بولن سکھ دے. ہر دیہات اور شہر دے انسان دی کوشش ہوندی ہے جو ہوں بال کو پہلے ٹائم نماز فجر دے بعد مسجد بھیجے. زیادہ ٹائم بھامے سکول چلاوے لیکن تھوڑا جیا ٹائم گھنٹا سوا گھنٹا مسجد چلاوے تاکہ ایک قرآن بھی پڑھنا آ ونجے اللہ دی نماز بھی پڑھنی آ ونجے. بل جڑے ویلے مسجد چاندے ایک مولوی صاحب سب سے پہلے جڑی چیز پڑھیں دائے وہ یادے بیٹا آنکھوں پہلا کلمہ طیب طیب مانی پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ول آدھا بیٹا ہوں دے بیٹا اے بھی پڑھ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الاخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. بیٹا اقرار کر ایمان کھلنا اس بات دا دل دے اندر بھی یقین کر زبان نال بھی اقرار کر کہ جڑا رب نظر نہیں آندا میں ہوں رب کو منینا تے ہوں دے ایمان کھلنا دا. والملائکہ اور ملائکہ تے میرا ایمان ہے میں کہ اللہ تو بھی نظر نہیں آیا ملائکہ بھی نظر نہیں آئے لیکن ایمان اور یقین دے نال اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب کہ زبان نال اقرار کرنا ہے دل نال تصدیق کرنی ہے اچھی بری تقدیر تے بھی ایمان گھننا بڑے. اور جناب پھر کس تے ایمان ہے فرمایا قیامت دے دن تے ایمان ہے والبعث بعد الموت اس تے بھی یقین کرنا ہے کہ میں مر گیا مرن دے بعد میں مٹی دے اندر چلا گیا لیکن مٹی اچ ون کے ریزہ ریزہ نہیں ہویا والبعث بعد الموت ایک نے ہے
ایسا عمل ہے کہ میرے رب نے ہی مٹی دے وچوں اٹھا کے اپنے سامنے ول دوبارہ کھڑا کر دیونا ہے. ابتدائی گال ہی سمجھے سو تو آخری گال سمجھ آسی. ایمان. حافظ الحدیث حضرت اقدس حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ کو میں دورہ تفسیر پڑھیا ہے. حضرت تفسیر دے اندر فرمین دیا ایمان جنت دی ضمانت ہے. ایمان جنت دی کیا ہے؟ ضمانت ہے. ایمان والا بندہ ایک نہ ایک دے جنت ضرور ویسی. ایمان والا بندہ ایک نہ ایک دن جنت ضرور ویسی. لیکن میرے مد نظر نبی دی ایک حدیث ہے میں وہ سنا کے اپنی گل کو اگا بدھے سا. آقا نے فرمائے اللہ دی عدالت دے اندر پیشیاں ہو سن ترازو لکسی ذرے ذرے دے عمل کو تولا ویسی. اہل جنت جنت جہنمی جہنم کئی ہزار سال گزر ویسے لیکن جہنمی کچھ لوگوں کو مخاطب ہو کے اکثر کہ اسا بھی جہنم جلدے پہ ہیں تسا بھی جہنم دے اندر سڑتے پہ ہو. فرق تا نہ رہ گیا. تسا بھی دنیا دے اندر اپنے آپ کو ایمان والا اکھویں دے ہاوے لیکن تو کو ایمان نے فائدہ نہیں دیتا. انہاں دے دل دے اندر کتنا ایمان ہونا ہے. اللہ دے نبی نے فرمائے ایک رائی دے دانے دے برابر ایمان ہونا ہے. لیکن جہنمی جس وقت اس رائی دے دانے دے برابر ایمان رکھن والے بندے کو تانا دے سے اللہ دی رحمت کو جوش آمنے اللہ انہاں ایمان والے کو جمع کر کے جہنم دے کنارے تے کھڑا کر دے سے اور اکشن محبوبہ ہون آ انہاں ایمان والے دی شفارش تو کریں داوے جنت دا وارث میں بنے داوے نا. کئی ہزار سال دے بعد اور رائی دے دانے دے برابر ایمان رکھن والے کملی والے دی شفارش نال جنت ویندے پے حسن. جہنمی دیکھ کے آدھے کھڑے حسن یا لیتنی کنت ترابا ہائے کاش اسا انسان نہ ہوں ہا بشر نہ ہوں ہا اسا مٹی دا ذرہ ہوں ہا. یا کاش ساڑھے دل وچ بھی رائی دے دانے دے برابر ایمان ہوئے ہا. میں کہ ایمان جنت دی ضمانت. توجہ منگر اٹھا دے دوستو بہت پڑھے لکھے دوست خوبصورت چہرے میرے سامنے بیٹھن سمجھدار دوست بیٹھن میری گل فالو کرے سو پک کرے سو. ایمان فائدہ دے گئے اگرچہ کئی ہزار سال دی سزا بھگتیے لیکن چھٹکارا ملن تو تے اتنا خوشی تھئیے اور خوش ہو کے جنت پہ بینن. ایمان جنت دی ضمانت ہے. لیکن اگوں قرآن کریم نے آکھے ایمان بھی ہوئے وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ. سولہ سسٹم تے ہے یہ جڑی پلیٹاں آئیاں ودی ہے نا ہنا دو تک لگے بیٹھے ہو تھوڑا جت تکڑے تھی وہ عزیز اللہ دے بڑے بڑے دعوے ہم تو آسو توڑا دل خوش تھی سی سبحان اللہ اتنا اچھا یا سبحان اللہ کوئی ریونیاں تو نہیں جو بندائی بیٹھے ہو بنات خان حضرات کو سبحان اللہ اتنی دیتی انہوں کو تو پیسے دیتے ہوئے. اللہ عامل الصالحات ایمان دے بعد عامل الصالحات کیا ہے؟ اللہ فرمائیں عامل الصالحات نیک عمل اچھے عمل انہاں تے گارنٹی ہے جب میں کو ہیئیں عملان دے وچوں ایک عمل بھی پسند آ گیا تو میں غفور الرحیم ہاں میری رحمت کو جوش آوے تو میں ایک نیکی تے بھی جنت لے سکتا. میں کہ عامل الصالحات دے وچ کیا کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ دے نبی نے فرمائے اماتت الازائن الطریق ایک ایمان والا ایک مومن بندہ رستے تے ویندا پہ
اور رستے دے اتے ایک تکلیف دیمن والی چیز پہ ہے، کوئی کنڈا پہ، کوئی روڑا پہ، کوئی وٹا پہ، کوئی پتھر پہ، وہ تکلیف کہہ کو دیں دے، ایمان والیا کو دیں دے۔ فرمایا نا نا، انسانیت کی گل ہے کہ کوئی انسان گزر دے، وہ ہندو ہے، سکھ ہے، وہ جناب بدھ مت ہے، عیسائی ہے یا کوئی ہے، لیکن انسان ہے، بشر ہے، وہ کو تکلیف پہ چھین دیے روڑے وٹے دی وجہ دنال، لیکن ایمان والا جس کو آمنو آکھا گئے عامل الصالحات دے اندر اماتت الطریق عن اللذا، اس نے رستے دیتے پائے ہوئے کنڈے کو چاہتا ہے، کیویں چاہتا ہے؟ اللہ دے نبی نے فرمائے اے جھک گیا ہے، جھک کے کنڈا چاہتا ہے، وٹا چاہتا ہے، روڑا چاہتا ہے، اور تکلیف دیون والی چیز چاہ کے انہیں ایک پاسے رکھیے، رحمت کو جوش آ گئے۔ اللہ فرمائے مومن تیری کنڈ سدھی، کمر سدھی، بعد جو ہوئیے میں رب جنت کا فیصلہ پہلے کر چھوڑیا ہے۔ صرف رستے تو کنڈا چاہ کے ایک پاسے رکھے ہوں دے اتے بھی اللہ راضی ہو کے جنت کا فیصلہ کر چھوڑیا۔ ایمان عامل الصالحات سمجھنے کی کوشش کرے سے، ایمان جنت دی ضمانت ہے، ایمان والا ہر صورت کہیں نہ کہیں دے جنت ویسی۔ عامل الصالحات اللہ فرمائیں دیں جے نیک عمل کریں تو سزا تو بچ سکتے ہیں، اور انہاں عملوں دی بنیاد دوتے ایمان دے بعد عمل جڑے میں قبول کیتے میں بغیر سزا دے جنت بھیج سکتا ان دے واسطے احد پہاڑ دے برابر بھی نیکی نہیں چاہی دی، رستے تو ہٹائے ہوئے کنڈے تے بھی میں جنت دے سکتا۔ جاگتے بیٹھے ہو ستے پہ سبحان اللہ کا میں ایک پہی گل سنوں تمہیدی گلیں میرا سمجھے سو تو اگلی گل بڑی آسانی نہ سمجھ آسی، منطقی تقریر نہیں، نظریاتی تقریر ہے، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ والی تقریر نہیں، نظریاتی تقریر ہے، سن سے تے ایمان تازہ ہو سی انشاءاللہ۔ دربار خداوندی دے اندر ایک بندے دے اعمال ترازو وچ رکھے گئے، نیک عمل ایک پاسے، برے عمل بے پاسے تولیا گئے۔ 19-20 دا فرق نہیں محسن، 19-20 دا فرق نہیں، ایک نیکی دا فرق ہے، توجہ میرے وال کرو، ایک نیکی دا فرق ہے۔ آواز مشیت ہے یہ میرا بندہ جے ایک نیکی ہوئی تو میں جنت دا فیصلہ کرے نا، ایک نیکی دا مسئلہ ہے۔ کوئی دیسیا آدھے صحیح دنیا ایک بڑا اعتبار ہے، لاہ منگا 100 مل میں دیا، کئی سجن کلو چلا ونیا ہاں پیسے منگا ہاں بلیک چیک دے دے دا ٹرائی کر دے تھا مطلب نیکی مل ونیے، کیونکہ بھری محفل دے اندر گل پہ ہوں گی اسی اور لوگ لے دے کھڑے ہو سن بھی ایک نیکی واسطے واپس بھی آن دے۔ میں قرآن تو پوچھے کیا تھا، قرآن کے میں واپس جو پلٹے بھرا کو پتہ لگے جو نیکی گھننا دا بے یوم یفر المرء من اخیہ بھرا بھاج گئے، یوم یفر المرء من اخیہ وہ امہی و ابی، ماں بھج گئی، پیو بھج گئے، و صاحبت ہی و بنی، سجن دوست بھج گئے، سارے بھج گئے۔ اے بیچارہ پریشان ہے، پتہ نہیں نہ کو کیا تھی کہ ایک نیکی نہیں دے سکتی، اے لبدہ ودا ہے، نیکیاں لبدہ ودا ہے۔ کئی سال گزر ویسے دنیا دے کئی سال، بعض روایات اندر آندھا ہے کہ دنیا دے 70 سال دے برابر نیکی دی تلاش ہے نکلے ہویا بندہ، اتنا ٹائم گزر وجنا ہے۔ میدان محشر دے آخری کونے تے بندہ کھڑے ڈیدہ کھڑے کہ یار اے بندہ نیکی دی تلاش ہے لیکن ایک ڈیندہ کوئی نہیں پیا، پھر دا پھران دا اندھے جو قریب گئے وہاں کہ بھائی کیا مسئلہ ہے تیڑا؟ انہاں کہ میرا کوئی مسئلہ نہیں، میں کو ایک نیکی چاہی دی ہے۔ سیر حلامن نال جنت درخت کوئی نہیں لگا، میں پوری تحقیق نال پڑھا دا، سبحان اللہ،
کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ ایک نیکی دا ہے. یار قریب آ نزدیک کھڑا ہو گیا دے یار ٹھڈا صاحب آر کیا دے یار تو کوئی جنت ونجن واسطے ایک نیکی چاہی دی ہے لیکن میں 70 سالہ زندگی چ نیکی ہکا کی تھی. سبحان اللہ. اے نہیں پتہ تبلیغی جماعت علیہ دے نال 4 قدم ٹریا جا کوئی صحابہ زندہ باد ودا آدھا ہاتھ ہوں دے نال کلو 4 نعرے لائے میں. یہ میں سمجھ نہیں پہ آندی بھی او نیکی تھئی کی میں ہے میڈے کو. مسجد چ نہیں تھی مسجد چ میں گیا تھئی کہیں چوک چوراہے تے ہے یا نبی دی ختم نبوت واسطے 2 قدم ٹر گیا یا عظمت صحابہ دا کوئی جھنڈا چاہتے میں یا ہوں دے تلے لومٹ کھڑ رہی ہیں کہ اللہ نیکی لے چھوڑیے وہ نیکی میرے پلے. کیا چاہنا ہے؟ اکھے یار میں تے کو دے ہونا چاہنا. بندے آکھے میں کو دے سے تو تیڑے پلے تک کشانہ راسی بل کیا تھی سی زبان تو بے ساختہ نکل گئے. چلو میڈا اللہ وارث ہے. میڈا کون وارث ہے؟ اللہ وارث ہے. توڑے جو پرانے بندے بیٹھن میں ہونا کو نشان دہی کرے نا جو اجڑیاں بساں چل دیا نا کوٹ دوں تے تو ساتھ ہی میں اگاں تک ویندیاں ہوں سن ڈڈو جیاں بساں ہوں دیا ڈرائیور دے فرنٹ سیٹ دے اتے لکھا ہویا ہوں دائی اللہ نبی وارث. لکھا ہویا ہوں دائی یا کہنا لکھا ہویا او ڈاڑا ڈاڑا ایک پتہ اللہ نبی وارث. بندہ ہی میں بزرگ ڈاڑے دی عمر دے چڑھے تے بسم اللہ پڑھ کے قدم رکھے سی بل سیٹ تے ہاتھ رکھ کے جو اتے چڑھے تے اللہ نبی وارث لکھا کھڑا ہا ان ڈرائیور دے مونڈے تے ہاتھ رکھے وہاں کہ میرا پتر اے لڑ دے نہیں تو لڑے سے ہی نہ وہاں کہ کی میں ڈاڑا وہاں کہ نہیں واسطے ایک کہتا ہے دوہاں کو جو وارث لے کھڑا ہے وہ اکسی میں وارثاں وہ اکسی میں وارثاں. یہ گڑی بیچاری دا ایکسیڈنٹ تھی ویسی بل کیا بن سی کون وارث بن سی وہاں کہ ایک کو وارث بنا وارث ایک کے سارے وارث نہیں سارے مددگار نہیں. مددگار کون ہے؟ سب دا وارث کون ہے؟ سب دا دستگیر کون ہے؟ سب دا مشکل کشا کون ہے؟ سب دیا حاجتہ پوریاں کرن والا کون ہے؟ وہاں کہ یار گھن ون میرا اللہ وارث ہے. نیکی گھن کے رب دی دربار پیش کی ہے اوریجنل نیکی. اللہ فرمائے نیکی قبول ہے تیرے جنت دا فیصلہ ہے لیکن صرف اتنی ہی گالے جو ہوں بندے کو گھننا صرف دربار آنکھیں صحیح جو میں لیتی ہے. ٹھیک ہے والے بیچارہ واپس لوٹے پھر آندے بڑا ٹائم لگ گئے وقت لگ گئے. وہ بندے ڈٹھے دور تو کہ یاری تو ولا پھر دعوت پتہ نہیں تو ویسے کیا مسئلہ بن گیا. اول آپ چا سجے وہ کیا میاں ورتے آ باقی یار بتا کو لب جانتا ہے آپ آواز چلی تھی ہے توڑ پہنچ گیا کہ کیا مسئلہ ہے تو جنت نہیں بھی بیندہ میدان معاشر اتنا مشکل تھیا کھڑا ہے تو ولا ہی تھیں پھر دیں سیر کھائے. وہاں کہ یار گالے ہے مسئلہ بڑھ گئے تائیں تانے کی لیتی ہے تے اللہ میں کو آکھے بھی ہوں کو گھننا وہ آکے آکھے تو صحیح جو میں لیتی ہے بس ہوں سنے تھی میں متھا پکڑ دے والا تن بہلی. وہاں کہ دنیا اچ بڑے بندے کو سڑ دا ہم جو نیکی سوچ سمجھ کے کیتی کرو بعد یہ لگ دے نیکی گل پہ گئی ہے میں اتھا دور دراز کھڑا ہم دیا پتہ نہیں بڑی کیلے واری آوے ہون میں ویساں بل رب دے سامنے پیش تھی ساں بل حساب کتاب دے ہونا پہ ویسی او بھائی میں نیکی تے کو لیتی ہے میں نہیں ویندا. ان گوڑیاں دے ہاتھ رکھے ہاتھ جوڑے منت کی دیئے آخر کھن گئے. اللہ اکبر دربار خداوندیت پہنچ گئے. اللہ نے پوچھے نیکی تو لیتی ہے
ہی واسطے دیتی نا یہ سوچ کے دیتی ہے جو ان دی ہک کھٹ دیئے اے جنت نہیں پہ ون سکدا میرے کو ہے ہکا میں کی میں ون سکدا یہ سوچی نا ہائے ہائے پتہ نہیں وکیلان دے کٹھے رہندا ہا دنیا پینترا بدل گئے نا وہ آکھے اللہ ایک گال ہے میں کو پتہ ہے تو غفور الرحیم ہے تو بخشن والا ہے میں آکھے چلو ہی بھرا دا کام تا بڑے میڈا اللہ وارث ہے آواز مشیت آئیے پورا میدان محشر اس گل کو دیکھ کے اش کھڑا کریں دا اسی رب ذوالجلال نے فرمائے کہ فیصلہ تے میں اللہ اعمال دے تلن تے کرنا ہا اے نیکی آکھل کے آئے ایدیا برائیاں دوسرے پلڑے چ رکھئے صرف ایک نیکی دا فرق پہ گئے نیکی مل گئی ہے انصاف دے تقاضے پورے ہو گئے اے جنت بننا چاہی دا ہا لیکن اتھا بڑی مدت دیر گزر گئی ہے فیصلہ نہیں پیا ہوندہ فرمایا فیصلہ سنو اے جڑا اعمال تل دے کھڑے جندی ایک نیکی کھٹ دی ہے اے بعد جنت ویسی اور ایک نیکی صدقہ کرن والا پہلے جنت ویسی آمنو دے بعد ایک نیکی کی تھی او بھی کہیں کو دے چھوڑیے حوالے دسی مدار راسا ایک نیکی کی تھی او بھی کہیں کو دے چھوڑیے لیکن کیتی ہوئی جو ہے کم آ گئی ہے بغیر سزا دے جنت وارث بن گئے ادھ کو زیادہ تقریر تھی کہ تھوڑی جی باقی رہ گئی ہے ماشاءاللہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں آکے ایمان ہے لیکن ایمان ہونے دے باوجود سزا پیا بھگتتا ہے عمل الصالحات نیک عمل ایسی چیز ہے کہ ایمان دے بعد ایک نیکی والا بھی جنت پیا بہن ہے عمل الصالحات ایمان دے بعد کئی یتیم دے سر تے ہاتھ رکھن والا ان دے ہاتھ دے تلے جتنے وال آگئے اتنا نیکی عمل دیا بہن دیا بغیر حساب کتاب دے جنت پیا بہن ہے گل سمجھ آگئی ہے والعصر ان الانسان لا فی خسر قسمہ کھا کے آکھے انسان خسارے وچے لیکن او انسان خسارے تو نکل گئے جڑا ایمان کھلنے لیکن ایمان دے باوجود بھی سزا پیا بھگت دے عمل الصالحات اس سزا تو بچاؤ دا ایک طریقہ بن گئے گل سمجھ آ گئی ہے کہ ایک ایک نیکی پلے بن کے رکھ تاکہ قیامت والے دے ہوں دی وجہ نال جنت چلا بنجے پیاسے کتے کو پانی پلاؤنا بھی تو نیکی یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ لیونا بھی تو نیکی اما ابے دا چہرہ دیکھ کے مسکرا پومنا بھی تو نیکی بہت بڑی نیکی توجہ کر میں سٹوہے چلا گیا نیکیاں تو ساری ہیں لیکن کوئی ایسی نیکی دیکھا جیڑی ساریاں کو اچھی ہوئے ساریاں کو اچھی ہوئے میں نماز تو پوچھے میں کہ تو بہت بڑی نیکی ہے تب کو پڑھنا کتنا ثواب ہے نماز نے آکھے میں اتنا کمال درجے دی نے کیا کہ میرے نبی دا امتی منگروٹھا دی مسجد دے اندر سجدہ کرے سجدے کو اتنا پرواز ملتی ہے کہ اللہ دے سجدے کو معراج بنا چھوڑے دے ہیں روح الامین پچھے رہ ویندے جبرائیل پچھے رہ ویندے مومن دا سجدہ بلندیاں دے چلا ویندے میں کہ نماز تو سب تو بڑی نیکی ہے نماز نے سوال کیتے مولی صاحب سوالی اندازی تقریر ہے تو کیا لبھنا چاہنا ہے میں کہ میں لبھنا اے چاہنا جو ایسی نیکی لبھنا چاہنا جیڑی سب تو بلند والا ہوئے اور ان دے کرن دے بعد ایک گنجائش باقی نہ رہ ونجے یار حالے بھائی بھی کوئی نیکی رہ دی نماز آکھے ان دے وچ کوئی شک نہیں کہ میں بہت بڑی نیکی ہوں قرآن کریم کی تلاوت بہت بڑی نیکی ہے
تہجد پڑھنا بہت بڑی نیکی ہے، لیکن ولوی نماز پڑھ کے بھی کوئی بندہ آنسو وہا کے آدھا بیٹھا ہوں دے، اللہ اپنا گھر تا دکھاویں ہا، اللہ اپنا گھر تا دکھاویں ہا۔ تہجد پڑھن والا تہجد پڑھ کے بیٹھا آدھا ہوں دے، ربا گھر تا دکھاویں ہا، میں آکے اللہ تیرا گھر کتھا ہے؟ اللہ فرمیندن میں اپنا گھر ایک ویران جگہ تے بنوایا ہا، دیکھو وعدن غیر سی زراعت میں اپنے خلیل تو بنوایا ہا، بنوا کے انہی پیشانی تے لکھ دیتا ہے ان اول بیت وزی للناس للذی ببکت مبارکہ، ویران جگہ تے ایک گھر بنوایا ہے، دیکھو بیت اللہ کیا ویندے اے نماز پڑھ کے بھی او گھر کو دیکھن دا مشتاق ہے، اے قرآن کی تلاوت کر کے بھی او گھر کو دیکھن دا مشتاق ہے، اے مسجد بنوا کے بھی او گھر کو دیکھن دا مشتاق ہے، اے جہاد دے میدان جتر کے بھی او گھر کو دیکھن دا مشتاق ہے، اے صدقہ خیرات کر کے بھی او گھر کو دیکھن دا مشتاق ہے، اے رمضان دے روزے رکھ کے بھی او گھر کو دیکھن دا مشتاق ہے۔ اور توجہ کر، میں کل مقامنا چاہنا، میں بیت اللہ تو سوال کیتا ہے، میں کہ تیری عظمت کیا ہے، تیری عقیدت سب دے دل اندر موجود ہے، تے کو دیکھن دا شوق ہر مومن دے دل وچ موجود ہے، جڑا 35 سال تو حدیث بیٹھا پڑھے دے او بھی تے کو دیکھنا چاہندے، جڑا 70 سال تو قرآن بیٹھا پڑھے دے او بھی تے کو دیکھنا چاہندے، جڑا تہجد گزارے او بھی تے کو دیکھنا چاہندے، جڑا 5 وقت نمازی ہے او بھی تے کو دیکھنا چاہندے، جڑا زکات سالانہ دیندا ہے تے کو دیکھنا چاہندے، ہر سال روزے رکھ دے اور ہر مہینے دے روزے رکھن والا بھی تے کو دیکھن دا مشتاق ہے۔ میں آکے تے کو دیکھن تے ملتا کیا ہے؟ بیت اللہ دے میں کو دیکھن والے کو اللہ 4 انعام عطا کرے نے۔ پہلا انعام گناہگار آیا ہے، پہلی نظر پیس میں کو دیکھ کے جو منگے اس رب عطا کر چھوڑے، میں کہوں تو گناہ نہیں ڈٹھے کعبہ دے جڑا گناہگار بھی ہا میرے شوق کے دیدار چاہے، شوق دھن کے آئے جو کعبہ دیکھاں، بل پہلی نظر پئیے میں ڈٹھس جو منگیس عطا کر چھوڑے اس تانا نسی دیتا جو گناہ دے باوجود میں تو کو کیا دے وہاں سر دے والا کر دھن کے پیروں دے ناخن تک گناہ میں جو بڑھا ہویا بندہ پہلی نظر تے تک دے وہاں تانا بھی نسی دیتا۔ مورخ اسلام علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ کو بندے میں اہلی شہدہ پچھا وہ کہا حضرت کعبے کو دیکھن ونجو پہلی نظر دیکھو جو منگے رب عطا کریں دائے، لیکن کعبے کو دیکھن ونجو باب عبدالعزیز تو داخل تھی وہ، باب فہد تو تھی وہ، کہیں دروازے تو داخل تھی وہ، بھیڑ اتنی ہوندی ہے جو رستے کھڑ کے منگ نہیں سکدا، شرطے کھڑن نہیں دے دے، کوئی دل جمیت دل لگی نال دعا کیتی نہیں بن سکدی، سہیں کوئی جامع دعا نسو جو منگا تے ول بئی دعا دی ضرورت پیش ناوے۔ حضرت نے مسکرا کے فرمائے جڑے کعبے تے پہلی نظر پوے ہاتھ چاہ کے آخر ربا میں تیرے گھر آ گیا ہن جتنا دے میں اتھا رہاں جڑیاں دعاواں کراں ساریاں دعاواں قبول کر چھوڑے۔ جامع دعا پہلی نظر ڈٹھا تے جو منگے عطا کر دینا۔ میں کہ دوسرا کہ جیڑا گناہگار ہے 7 چکر لاوے، ایک طواف آدھیں، ایک کیا آدھیں ایک کڑیں کڑیں آپ آئیں آدھیں یار میں تیرے گھر دے کئی طواف کر چکا تو والی نے بھی منیندہ آواز مشیعت ہے یہ بھامے جیڑا گناہگار ہے میرے گھر دا طواف ایک دفعہ تک کر 7ویں تو 8واں چکر نہ تھی منڈے ساں آواز آسی کا یومن ولدت امہو او میرا بندہ بہت سارے گناہ گن کے آیا ہمیں میں تو کوئی ایمیں بڑا چھوڑے جی میں ماں دے پیڑی جو ہونے نکل کے آیا ہوں۔ تیسرا فائدہ توجہ، تیسرا فائدہ
اکھے نماز ہک پڑسی 1.5 لکھ نماز دا ثواب لے سا میں ایک حدود متعین کر لی تھی کہ حدود حرم آدن حدود حرم اچھ نماز پڑھے میں 1.5 لکھ نماز دا ثواب لے سا چوتھا کعبے دے در و دیوار تو آواز آئیے آیا ہاں دیکھن واسطے عبدالکریم ہاں رحیم بخش ہاں عبدالغفور ہاں عزیز اللہ ہاں لیکن دیکھ کے فارغ تھے میں اندے نال حاجی دا اضافہ کر چھوڑے کتنے فائدے مل گئے بھائی بولو 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 کتنے فائدے مل گئے کون توجہ کریں کعبے کو دیکھن والا 4 اعزازات دا مستحق بن گئے پہلی نظر تے دعا قبولے 7 چکرائیں 70 سال دے گناہ معافر نماز ہک پڑھئے اور 1.5 لکھ نماز دا ثواب مل گئے اور ایک نظر ویکھ کے گھر چلا گئے اے حاجی بن گئے میں تڑپ کے کعبے تو پوچھے میں کہ لگ جائے ہے کہ تے کو دیکھنا بہت بڑا ثواب ہے آمنو دے بعد تیرا دیدار سب تو بڑا سب تو بڑی نیکی ہے سب تو بڑی عبادت ہے سب تو بڑا ثواب ہے منگروٹا دے دوست توجہ کر کعبے دے در و دیوار تو آواز آئیے کعبے دے غلاف تو آواز آئیے کعبے دے اتے لکھے ہوئے آیات تو آواز کھڑی آندی ہے کعبے دے پتھرہ تو آواز آئیے مطاف کعبہ تو آواز آئیے کہ کعبے کو آمنو دے بعد ایمان کھلنا من دے بعد دیکھنا بہت بڑی عبادت نے کی ہے جڑا دیکھے ان کو اللہ احساس دینر احساس دینر احساس بھی دینر احساس بھی دینر لیکن کعبہ ہے تو تے اے پوچھدا پہ کہ سب تو بڑی نیکی سب تو بلند نیکی دی تلاش اچ نکلا ہے لیکن سن میں کو دیکھنا بھی بہت بڑی نیکی ہے تو اعلان کرے کہ دیدار کعبہ بہت بڑی نیکی ہے لیکن میرے در و دیوار تو آواز پہ آندھی ہے کہ آمنو دے بعد ایمان کھلناور دے بعد سب تو بڑی نیکی دیدار کعبہ نہیں دیدار مصطفیٰ ہے آمنو دے بعد 1400 سال بعد بندہ آتا ہے دیدار کعبہ بڑی نیکی ہے میں کعبے تو پوچھتا ہے کعبہ دے دیدار مصطفیٰ بڑی نیکی ہے میں کہ اوکے میں ہائے 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 کعبے دے دیواراں تو آواز آن دیئے دنیا میں کو دیکھن دی مشتاق ہے میں ویرانے چ 1000 سالاں تو کمنی والے کو دیکھن دا مشتاق ہے آقا آسم تا دیکھ سا میں کہ کیویں پتہ لگے ذوق دی گلے سننے کی کوشش کریں پتہ نہیں توڑا ذوق کیا ہے میں کو نہیں پتا میرا ذوق یہ ہے کہ کعبہ آدھے جلے ویرانے چ بندہ پیا ہم میرے پتھر مونجھے تھے کھڑے ہم پتہ نہیں ساکو کوئی دیکھن بھی آسی یا کوئی لیکن بن گیا بل کہیں چوکٹ تے ہاتھ رکھ کے آکھے ربنا وباس فیہم رسولا ربا میں توڑا گھر بنائے مزدوری دا میں حق رکھ دا لیکن مزدوری اچھ دولت نہیں منگدا کملی والا محمد منگدا ای آباد کرن والا ای کعبے کو آباد کرن والا نبی منگدا میں کہ ول کیا تھے کعبہ دے دعا کر کے لگا گئے اور میں ہوں دعا تے خوش تھی گیا میں کچھ سمجھ آ گئی ہے بنامن والا بھی آئے آباد کرن والا بھی آئے سبحان اللہ اڈوان شاہ کو بلگال میں کہ کعبہ ہنا کو دیکھن دا مشتاق ہوں بل بیٹھے سبحان اللہ وہاں کے ڈٹھا بھی ہم لیکن جڑے ویلے آئین سنیا بھی ہم ربیع الاول دا مہینہ سبحان اللہ کی میں سنی اکھے جڑے ویلے آمنوں دے گھر رہن آمنوں دی گودے چاہنے ایک ہل چل مچیے 360 بت جڑے کعبے چند دھڑم زمین تے گر گئے لوگ پریشان تھی گئے کیا تھی گئے ایک غیب تو آواز ہے یہ کچھ نہیں تھی کعبے کو آباد کرن والا آ گئے بیا کیا تھے
کہ بیا آئے تھے جو کئی ہزار سالاں تو ایران دے وچ ایک بھا بلدی پئی آئی آتش کدا ایران اچانک بجھ گئے جلاون والے پریشان ہیں اگ دے شولیاں کو بلند کرنے والے پریشان ہیں کیا تھی گئے غیب تو آواز پہ آندی ہے کملی والا محمد آ گئے لوگ تبدیلی دے نعرے پر ہیں میرے محبوب آئے نہیں نعرہ نہیں لایا آمن تے تبدیلی آنا شروع ہو گئی ہے کیسر و کسرا دے محل دے کنگرے زمین پر ڈھائے پہ میرے محبوب دا وجود میرے آقا دی عظمت توجہ کر سیرت حلبیہ ایک بڑی عظیم کتاب ہے سیرت دی انہیں لکھا ہے کئی مہینے آتے بارش نہیں تھی دی بھئی اور رؤسائے عرب جو حلائے عرب قریشی سردار کعبے دے اندر کٹھے تھے بیٹھن مطاف کعبہ آدھے بیٹھن یار بارش نہیں تھی دی بھئی کیا کرنا چاہیے انہوں نے جو بڑھا پرانا دور دا بیٹھا وہاں کہ میں کو لگ دے لات منا روزہ نراز تھی کہ انہیں کو راضی کرنا چاہیے وہاں کہ چوکھے ہیں جنہ کو راضی کرنے وہاں کہ اپنے ہاتھ نال جو بنائے سے بس زیادہ ہی ہونے ہیں جڑا ساکو بنائے دا جو کلہ ہے جلے خدا اسا آپ بناؤنے وال زیادہ تو ہونے کوئی نہیں ہونے چوکھے وہاں کہ 360 تا بنا کے کھڑے ہی کھڑے ہیں بڑا جوڑا گرو گھنٹا لے وہ تا تھی سی کہیں اٹھ کو ذبح کرو تا تاں راضی چھوٹے کوئی بکرے شکرے تے تھی ویسے جڑا اصلو چھوٹا ہے چاولاں دی دیکھ تے تھی ویسے یہ ہن سارے کو راضی کرن دے چکر وچ اٹھی ذبح کیتی کھڑن بکرے ذبح کیتی کھڑن توجہ مڑ وال کرو مول صاحب یہ گالی میں سنا کرو ربیع الاول والے اٹھ بھی ذبح کیتی کھڑن بکرے بھی ذبح کیتی کھڑن سارے کو راضی کرن دے چکر وچ ایک بزرگ بیٹھا ہوں کہ 360 کو راضی کرنا مشکل ہے اور پاگلو جے ایک نال یاری لوا اتھا اٹھا دے فون وہائی کھڑے ہوتا ہی راضی نہیں تھیں دے اتھا او ہے جڑا آکھی چو ایک ہانج ڈھائے پوے راضی تھی پاگلو کیڑے کم کو رہ گئے بارش وال بھی نہیں پیچھی دی بس میں پریشان بیٹھے ہیں کہ عبد المطلب مطاف کعبہ جا سارے قریشی سردار کھڑے تھی گئے بڑی وجاہت والا بندہ ہا نبی دا جو ڈاڈا ہا اللہ نے حکم وجاہت اور خوبصورتی بھی اسی طرح دی عطا کی تھی ہوئی ہے عبد المطلب یار بارش نہیں تھی بھئی کیا کرنا چاہیے تیرے کو کوئی ٹونا کوئی مجرب نسخہ کوئی عمل وہاں کہ تساں کیا کیتے وہاں کہ ایسا تو بہت کچھ کیتے وہاں کہ تساں بہو میں آنا گھر گیا ہے تے آمنہ دے گھر 4 سال دا بال کھیل دا کھڑے ہاتھ پکڑے ہے تے چھوٹی جی پہاڑی تے گھن گئے کھڑا کر کے ٹھوڑی ہے ہاتھ کھاڑی ہے ہاتھ پاکے میں چہرہ آسمان وال کیتے ربا اے جڑے کا مطاف کعبہ جو بڑے پگڑیاں لے بیٹھن انہاں نال تا ناراض ہیں این خوبصورت چہرے والے محمد نال بھی ناراض ہیں تو عبد المطلب آدھن نبی دا چہرہ تھلے بعد ہے بارش نے برسنا پہلے میں جلدی جلدی چاہ کے بھج کے گیا آمنہ کے گود چون سلیمی ہنا کو کچھ تھی نہ ونجے جلے مطاف کعبہ گیا قریشی سردار گڑھڑیاں چاہ کے گھروں کو بیندہ پہمنا کہ بارش اتنا آگئی جو بڑھ دے ہیں عبد المطلب کیا کیتا ہی وہاں کہ کچھ نہیں کیتا صرف اپنے پوترے دا چہرہ آسمان وال کیتا بادلہ نے برسنا پہلے شروع کر لیتے میں گل کعبے دی پیا کرے نا کعبے دی گل پیا کرے نا کعبہ تو ہزاراں سالاں تو مشتاق ہمیں کہیں کو دیکھن دا جلے آئین کیویں ڈٹھے سبحان اللہ کہ ہر کوئی ستا پیا ہا رات دی تاریکی او میڈے وال پیا آنگا سبحان اللہ اور
ان دی ٹور تے چاندر ستارے جھوم دے ہوئے نظر پہ آندن کائنات ساری ان دی قدمہ دی آہٹ تے ایویں محظوظ کھڑی ہوندی ہے کہ جی میں کوئی حوراں دا رقص پیا ہوندا ہوئے اور کعبہ دے ہائے کاش اگر ضابطے قانون میرے مد نظر نہ ہوندے تو میں دوڑ کے انہاں دے قدمے چلا ونیا ہاں لیکن ضابطہ قانون ہے کہ تو میرا گھر رہے تو اپنی جگہ تیرا سے کائنات چل کے تیرے واللہ سی آدم چل کے تیرے واللہ سی نوح چل کے تیرے واللہ سے نہیں کملی والا محمد ٹور کے تیرے واللہ سے اور میرے واللہ آندے پہن میں کہ کیا نظر آئے اکے ایویں آندے گئے نزدیک تھی دے گئے میرا دیدار میری مشتاقیت بڑھتی چلی گئی ہے پھر کیا ہوئے فرمایا جلے قریب ہیں میں ڈٹھے انہاں دی آمد انہاں دی تشریف آوری اور انہاں دے آمن دا انداز نسند ہے کہ اے ایویں ہیں جی میں کل میں کو بنا کے ابراہیم کچھ منگن واسطے آیا گل سمجھ آ گئی ہے جی میں کل ہی کو منگن واسطے ابراہیم آئے اے بھی کہیں کو منگن واسطے میں دیکھ کے ٹھردہ کھڑا ہوں ٹور دیکھ کے گئے خوش کھڑا تھی گا ہم اور سجیدہ کھڑا ہوں کعبہ تو کیڑا خوش نصیب ہے کہ آقا تیڑے وال آندے پہ وال آگئے چوکٹ تے ہاتھ رکھڑی تے نے آسمان وال دیکھ کے آکھے نے ربا میری دعا بھی ڈاڑے علی دعا ہے میرا ڈاڑا کھڑا دے ربنا وباس فیم رسولا کعبہ بنا تو میں دیتا ہے بسامن والا مصطفیٰ دے اے دعا کھڑے کرنے ربا اسلام تا دیتا ہی میں پھیلا تا دیتا ہے پر آباد کرن والا عمر تا دے چاہ اللہم آئیس الاسلام عمر ابن الخطاب آؤ بے عمر ابن الحشام کعبہ عہدہ جمع اونڈے رج کے دیدار کی تے نبی کو لٹھے اور توجہ میں گل مقامنا چاہنا میں کعبے تو پوچھے تیڑا دعویٰ ہے کہ دیدار کعبہ بڑی نیکی نہیں دیدار مصطفیٰ بڑی نیکی ہے آمنو دے بعد ایمان گھلنا من دے بعد دیدار کعبہ بڑی نیکی نہیں دیدار مصطفیٰ بڑی نیکی ہے کعبہ دلیل دے کیوں بڑی نیکی ہے اکھے آمنو دے بعد میں کو دیکھن والا حاجی بن دائے آمنو دے بعد کملی والے محمد کو دیکھن والا صحابی بن ویدہ ہے میں کہ ترازو لا کے دیکھاں حاجی افضل ہے یا صحابی افضل ہے آواز مشیت آن دیئے جنن دا کعبہ بنے تڑاہ کو لوگ گھن کے قیامت دی صبح تک دیکھن والے سارے کچھ آکے ایک پلڑے چ رکھو میرے مصطفیٰ کو دیکھن والا دی نظر دی عبادت ایک پلڑے وچ رکھو ولا کعبے کو دیکھن والا پلڑا اتنا تھی ویسی کملی والے دا دیدار کرن والے دی نظر دی عبادت چکی تھی ویسی تو سانسا کیا دے مقلد ہیں بلا صحابہ محبت کرنے مقلد ہی تھا آدھے نہیں یار فلانا غیر مقلد ہے فلانا کہنے مقلد ہے بولو 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 سارے بولو کوئی گال نہیں انہیں نال تو کچھ بھی نہیں تھی مندے فتوہ دے دینا بھی فلانا نانا گنا نکاح ترک ویسی کچھ نہیں تھی آپ سب کہنے مقلد ہیں وہ امام ابو حنیفہ دے آپ حنفی ہے فقہ دے چار امام میں تفسیر نہیں میں دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے آپ مقلد ہیں تو امام ابو حنیفہ وہ عظیم امام ہے جہاں 40 سال تک عشاء دے وضو دے نال فجر دی نماز پڑھی
ایک مولوی صاحبی میں آکھیا تھی بھی بندہ بول پیا وہ آکھیا جی 40 سال تک عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی ہے بل بال کیڑے ویلے پیدا کرے گا وہ کی بال پیدا کرنے واسطے دین کو کچھ نہیں تھی سکتا ان واسطے کیڑا بھی راہ 40 سال تک جس ابو حنیفہ نے عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی ہے میں ہوں دا مقلد ہاں میں ہوں کو امام منے نا 40 سال دی عبادت کو میں ایک پاسے رکھ کے میں نبی دے صحابہ دی ایک نظر دی عبادت جو پڑھنے جو رکھی ہے امام ابو حنیفہ دی 40 سال دی عبادت بھی ہوں دا مقابلہ نہیں کر سکے معلوم ہے تھی دے جو دیدار مصطفیٰ پڑھی لے کیے گال کو سمجھاون واسطے ایک مثال لے ساں تو کوئی گال بڑی آسانی نہ سمجھ آوے سی بندہ مسجد نبی دے دروازے دوتے ایک بندے دی منت کھڑا کریں دے کہ یار عمر بھر دیا نیکیاں گھن گھن ایک رات دی نیکی دا دیتا وہ منے دا نہیں بندے پوچھے یار منے دا کیوں نہیں کہ یار ایک گھاٹے دا سودا ہے میں نہیں کریں دا کہ یار وہ رات کو تھیا کیا ہے وہاں کہ کچھ نہیں تھیا ایک کلہا غارج کملی والے محمد کو دہدہ رہ گئے یہ نیکی ہی دے کو لوئے میں آتا سودا چا کرے عمر بھر دیا نیکی گھن گھن ایک رات دی نیکی دے وچا جناب صدیق اکبر نے آکھے یار میں نہیں دہدہ ایک گھاٹے دا سودا ہے جڑے ویلے زیادہ مجبور کہتے ہیں تو انہوں نے آکھے عمر تے کو ایک گال سمجھاوا نہ چاہتا انہاں کہ تو سا بڑے رہے ہو تو سا سمجھاؤ وقت فلانا غزوہ یاد ہے فلانی جنگ یاد ہے یہ گال فضائل اعمال لکھی پئی ہے یہ تبلیغی جماعت علیہ کہ نہیں آمن یہ تھیں پڑھیں دی ہوئے تو غور نال سنائے چاہ میں ایسی کہیں کتاب دا حوالہ نہیں دیندہ جو لائبریری جو وہ لبھے ہی نہیں یہ جوڑے فیس بکاں دوتے تے موبائلان دی سکرین دوتے مولوی تو آپ کو سبق پڑھے نا یہی نہ سنے کرو میں نوجوانوں کو عرض کرے صاحب انجینئر مرزا محمد علی جیسے لوگ توڑے ایمان دا تختہ کٹی ہوئے نا تو آپ گال سمجھ نہیں لگ دی وہ ولا پھر کے میں کو اگلے جاڑے کہیں بندے گال سنوائی ہے جو مرزا محمد علی آدھا بیٹھا کسی 1,24,000 پیغمبر بیت المقدس کی میں کٹھے تھے اسے کہ ہون بھی بیت المقدس 1,24,000 بندہ کٹھا نہیں تھی سکتا میں کہتا کہ کیڑے عقل مندہ کہ جو معراج تیرے عقل دے زاویے تے سمجھ آوان والی چیز ہے جنہاں معراج کو سمجھن واسطے ابو جہل دا عقل نہیں کم کر سکیا مرزا محمد علی تیڑا عقل کی میں کم کر سکیا معراج کو سمجھن واسطے تاریخ کھڑی آدھی ہے ابو جہل جو لیا کہنے میری سمجھ جو نہیں آدھا کی میں رات کو گئے تے واپس آ گئے بل آواز کھڑی آدھی آئی ابو جہلہ کملی والے دے معراج کو سمجھن واسطے تائیں ابو جہل دا عقل نہیں چاہی دا صدیق اکبر دی محبت چاہی دی ہے کچھ اللہ محبت دیا ہوں دیا سمجھنے دی کوشش کی تھی کرو فتنے دا دور ہے ہر فتنے تو بچن دی کوشش کرو بڑے منطقی انداز دینا لوگ گلہ کر کے تھوڑا ایمان پتہ نہیں لگتا تھوڑے کو کھس کے چلے بہنا تبلیغی جماعت والے دی کتاب اس گاہ لکھی پئی ہے ذرا سمجھنے کی کوشش کریں جناب صدیق اکبر نے فرمائے بزرگ کو جگہ اچھا 5 منٹ جاگ پو اور پیچھا بندہ تھوڑا ہاتھ پکڑ کے گاڑی پہنچا سی انشاءاللہ اللہ میں اسلام آباد کو ٹرین سویرے 8 بجے اور گڈی میں ملتان منگوائی ہے وال لمبا سفر کر کے میں اتنا نہیں تھکا ہوئی جتنا تسا تھکے بیٹھے ہو ماشاءاللہ دیہاتی بندے ہو نا بندہ ایک آیا شہر دا دیہات تے آیا عصر دے ٹائم ان دیہاتی بندے آکے اسی کیا کھا سو پیسو وہ ہے نا شہر دا بندہ لوگ ازال آکے جو بھی دیہات ونیو تا تیسی گھیو کی دیا میں ماکھی خالص مل دیئے انڈے مل دیں یا لسی مل دیئے مکھن مل وہ بے ساختہ ہوں دے زبان تو نکل گیا ہوں کہ یار کوئی لسی ہوئے تو وہ پلا رہے دیہاتی بندے آگے ہمیں یہاں پر دیہاتی ہیں اثر دے ٹائم تو اپنی لسی مکویں دیئے یہ لسی دا مطالبہ جو کیتے خیر و گھر گیا میں کو لسوس بھی میں مہمان آگے لسی ہوں کہ تھوڑی جی پہیے
جھاگ لاؤن واسے آدھے نا کیا تو کیا آدھے جھاگ لاؤن واسے کہ تھوڑی جی پہ وہاں کہ کوئی گل نہیں لسی تھوڑی جہیں بھی ہوئے تو ہی کو بدھاؤنا چاہو تو بہت ساری تھی ویندی ہے ایک اڑا مسئلہ ہے ان تھوڑی جی لسی چپاتی ولا ہوں دے پانی چپاتا شیشے دے جاگ گئے شیشے دے گلاس چاہتی آیا ان بھر کے جلے میز دے رکھے انہوں کو گالیاں جڑا لگ گیا بھی کیمیں آئی تے کیمیں گئی تھوڑی دیر دے بعد جو ڈٹھا لسی ساری تلے بہ گئی پانی ہوتے نہیں تھے پیچھے ان شریف آدمی نے چھڑا ساہی پہلے ہوں کہ یار تھکا تھا میں ہی بہوں گا ہوں پر لگ دے لسی گھر میں جو پہنے پہنے میرے کو زیادہ تھکی میں ایڈا سفر کر کے میں اتنا نہیں تھکو ہے تکڑے تھے وہ خدا دے بندے جلسہ سالے جو ایک دفعہ تھی دے تو آندے ہوتے ہوں اگلے سال تاسوس پڑے تھکے پہ ہیں یار جلسہ مول میں بڑی کٹ چاٹ لیتی ہے ساڑی خدا دے بندے دیکھو اٹھے والے نال یاری ہوئے تو وہ دروازے بڑے رکھنے پہنے اللہ اکبر گال کتھیں نہیں کتھیں چلی گئی ہے بات جو ہے گھر یا ہری تھیں بیٹھے ان میں بڑا ڈسٹرب کیتے یار عزیز اللہ اندہ خیال کری یہ عورتاں دی کوشش ہوتی ہے جلسے علی دیوار پال پیو دے نال ٹوڑ چھڑے تھے جڑی کہانی قصہ سنامی اڑائیں پیو کو وہیں چھڑا اللہ تک نیک بناویں اللہ دے بندہ تو سا خطابت کریں دے ہوا نا تو کاوڑ لگ گیا جلے بندہ اڈیا ڈے دے کہ میں تڑے نال گال کرے نا تو میں نبی دی گال کرے نا نبی دی قرآن دی اترانے قرآن دی گال کرے نا تو بے پاشے دے دیں دل دی تار ٹوٹویں دی ہے جناب صدیق اکبر نے فرمائے عمر تک وہ جنگ یاد ہے جدن لشکر کفر تے لشکر اسلام آمنے سامنے کھڑا ہا سیز فائر ہوئے تھوڑی دیر واسطے جنگ بندی ہوئی ہے لشکر کفر چک نوجوان کھڑے وہ کھجورہ کھڑا کھان دے میں پلٹ کے ڈٹھس دور تو کملی والے محمد کا چہرہ نظر آ گئے انہیں دل دیا دھڑکنا شدا پیدا تھئیے دماغ کا دستک لیتی ہے دل دیا دھڑکنا نے انہاں کے نوجوانا ذرا دیکھ جڑا دور تو اتنا سوہنا نظر آندہ ہے جو نزدیک بن کے دیکھا تھا کتنا حسین نظر آ سی والی میں دھیرے دھیرے ٹور پہ بے خوف و خطر ٹور پہ سکورٹی پرابلم تو بغیر ٹور پہ پہنچ گئے آقا دے پہلو اچھ کھڑا تھی گئے آدھے سیاں آیا اوڑو ہاں صرف اتنا پوچھنا چاہنا جناب دا کلمہ پڑھا تا کیا مل سی مسکرا کے فرمائنے جنت مل سی بھی کیا مل سی مولانا زکریا رحمہ اللہ نے لکھے اس نے کھجورہ زمین تے پڑک دیتی ہے اور زمین تے سٹ کے چہرہ اٹھا کے آقا دے چہرے تے نظر جما کے آدھے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول ربا گواہ تھی و تیرے سوا معبود کوئی نہیں اور کملی والے تو سوا محبوب کوئی نہیں بس وال جنگ شروع تھی گئی ہے یہ وال اتھا نہیں رہ گئے مورخین نے لکھے 5 گھنٹیاں دی مشتمل جنگ ہے 5 گھنٹیاں دے بعد فتح ہوگی ہے جھنڈا فتح دا لہرا دیتا ہے ایک بندہ لسٹ چاہ کے آدھے سیاں آئے تاں اتنے بندے ہیں کچھ شہید ہو گئے باقی بچ گئے آقا نے فرمائے جڑے بچ گئے انہوں نے آکھو تو سا غازی ہو جڑے مر گئے کٹ گئے انہوں کو آکھو تو سا شہید ہو بندہ آدھے سے غازی دا مفہوم کیا ہے شہید دا مفہوم کیا ہے جے جملے گل کو سمجھن دی کوشش کرے سے تا ایمان تازہ تھی سی آقا نے فرمایا غازیاں کو آکھو تو سا مرن واسطے تیار تھی بنو موت والا آندھی پئیے جڑا شہید تھی گئی کو مبارک دو تو مر نہیں بھی گیا زندہ تھی گیا ہے جڑے غازیاں انہوں کو ڈسو بھلا موت آندھی پئیے جڑے شہید ہو گئے انہوں کو ڈسو شہید نہیں زندہ ہو گئے معلوم ہے تھی دے جڑا کوئی جنگ جیتی بنے شہیدوں دا رول شہیدوں دا کردار اہم ہوندہ ہے آج اگر کابل دے ایوان آزان کھڑیاں دیئے
تو اندے پیچھے دشت لیلا دے وچ ستے ہوئے شہید خون شامل ہے ایوانہ دے اندر عظمت صحابہ دی گال پہ تھی دیئے آرمی چیف دے سامنے قانون سازی دی گال پہ تھی دیئے اندے اندر حق نواز دا خون بلیندہ اندے اندر شہیدان دے خون دی گل بات ہے 4 گھنٹے دے بعد جنگ جیتی گئی ہے فتح دا جھنڈا لہرا دیتا گئے بندہ لسٹ چاہ کے آ گئے اتنے لوگ مارے گئے اتنے بچ گئے اے شہیدن آقا نے فرمایا نام پڑھو فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں نام پڑھے ویندے پہن ایک نام آئے تو فرمایا کوئی اجنبی لگدا ہے انجان لگدا ہے 11:30 دی لسٹ اشتنہا کڑہیں محفل چ نہ بیٹھا کڑہیں نہ سنا نہ ان بندے نے اکھاں چو آنسوں بہا کے آکھے آقا ہائی تا اجنبی پر میدان جنگ جو وفا کر گئے آیا جو وفا کر گئے اے او شخص جو پہلو وچ کھڑے ہو کے کلمہ پڑھے ایک نظر چہرہ دیکھ کے جام شہادت نوش کر گئے آنکھیں نے اچھا اگر وہ وفا اچ کمال کی تیئے تو اسا جزا اچ کمال کر دینے ہیں جاؤ جنازہ تیار کرو میں محمد آپ کو جنازہ کھن کے ویندے پن عاشق کا جنازہ ہے ذرا چھوڑ کے نکلے اور جنازہ جسلے چاہ کے ویندے پہ ہم حضور شریک تا تھیں پر پیران دیا انگلیاں تے چل دے وینن ایڑیاں اٹھا کے چل دے وینن بندہ آگے سیاں اتنا ہجوم نہیں اتنا تجمع غفیر نہیں تو سا پیران دیا انگلیاں تے کیوں چل دے ویندے ہو آقا نے فرمایا اپنی نظر نال نہیں میں محمد دی نظر دے نال دے کہ اس دے جنازے دے اندر آسمان تو اتنا فرشتے اترے کہ میں محمد زمین تے قدم نہیں رکھ سکتا پیا ہے جنازہ پڑھا دیتا گئے رسم دنیا دے تحت ایک شخص آئے چہرے تو کپڑا ہٹا کے ایک سلوٹ مار کے آدھا کھڑے آدھے یار کمال دا بندہ ہے کہ 4 گھنٹے پہلے اسلام میں داخل تھی 5ویں گھنٹے پروٹوکول دے نال جنت پیا بہنے تیری نامایا مال ایک کھلی کتاب ہے ان دے اندر نماز موجود نہیں ان دے اندر حج زکاة فطرانہ موجود نہیں زکاة موجود نہیں والدین دی خدمت موجود نہیں کوئی مسجد مدرسہ یا کوئی عمل الصالحات دے اندر کوئی بڑی نیکی کیتی ہوئے کوئی صدقہ کیتا ہوئے کوئی خیرات کیتی ہوئے کوئی جناب خانقاہ بڑھوائی ہوئے کوئی مسجد مدرسہ بڑھوایا ہوئے تو بڑا کمال دادمی ہے 4 گھنٹے پہلے اسلام ایک داخل تھے 5ویں گھنٹے دے اندر پروٹوکول لال جنت پیا ہوئے جدر بندہ رسم دنیا دیتا ہے چہرے تو کپڑا ہٹا کے اے جملے کھڑا دا عرشان تو آواز آئیے مشیجت نے آکھے فطرت نے آواز دے کے آکھے اے اللہ دا بندہ اندھے نامہ اعمال نماز روزہ حج زکاة تلاش کرنا لیا کیا اے نیکی کم میں کہ عمل الصالحات دے بعد ایک نظر اٹھا کے اس نے آمنو دے بعد عمل الصالحات دے اندر میرے کملی والے دا دیدار کر گتا ہے یہ تو بھئی کیا نیکی چاہیے عمر نال کھڑے صدیق نے ہاتھ پکڑ کے جھنجھوڑ کے آکھے ابن خطاب جنہیں حالت جنگ ایک نظر لٹھے حالت جنگ ایک نظر لٹھے اس حالت جنگ لوگ ہزاران دی تعداد کملی والے کو لہ دے پہ ہم ہونا ہزاران نظران دے بچو ایک نظر ہی دی بھی لہ دی پہ ہے میدان جنگ دیکھن والے شخص نے ایک نظر ایمان دے بعد حضور دا چہرہ ڈٹھے تا اے پروٹوکول ہے ہمارے جنہوں میں پیا دہدا ہم میرے سوا کوئی دیکھنا لالا میرے سوا کوئی دیکھنا لالا نہا جے جاگ دے بیٹھے ہو تو میں ایک بھئی گل کرنا ایک نانگ دا ذکر تھی دے میں ایک بندے دی تقریر سنی تے وہ آتا پیا موسیٰ علیہ السلام دے دور تو وہ نانگ ڈیرا لئی بیٹھا جو حضور ہی غار چ آمنے تے میں دیدار کرے سے
میں کہ بول تھیا کیا ہے اکھے آ گئے ہی کو پتہ لگ گئے ایول اپنی جا تو ٹر پہ این آ کے اون غار دے ارد گرد چکر لائے لیکن جڑے سوراخ جو اندروں ونجن دی کوشش کریں دا ہا ہوں سوراخ جو صدیق دے کپڑے آڑے آوے دے سوراخ بند ہا کپڑے آڑے آوے دے میں پوچھا میں کہ سکورٹی دا مسئلہ سب آدھے سکورٹی دا تا نہ لگتا ہا یا اگر سکورٹی دا مسئلہ ہویا اپنے گھروں تک کلے نکلیں اپنے گھروں تک کلے نکلیں علی کو تو گھر سمائی آئیں ورنہ سکورٹی گارڈ علی جیسا بندہ ہویا کمال رہا بن گیا اپنے گھروں کلے نکلیں صدیق کو نال کی تنے بل بھی کوئی لو لشکر نہیں کوئی ہتھیار نہیں لگدا اے ہے کہ غار دے وچ پہنچ کے جائیں کپڑے پھاڑ کے سوراخ بند کیتن ہوں دا ذوق اے ہے کہ اج دی رات میڈے سوا کوئی نہ دیکھے اے بڑی ذوق علی گال ہے جڑی تساں ایویں پچا گئے جی میں پیپسی دی بوتل پچا گئے آدھا بیٹھے میڈے سوا کوئی نہ دیکھے اے مبالغہ آ رہی نہیں میں حقیقت میں اپنی گال کھڑا کریں کہیں ذوق والے بندے لکھے ہوں رات چاندر تلاش ودا کرے دا جو نبی سے ہی کتا ہے چاندر کو نظر نہ پیان دے ہاں اور انہیں اپنی کرنا کو وائیں روشنی کو بھی تو دیکھا روشنی واپس پیغام منڈی تے چاندر تو آکے میں کو بھی نظر نہیں پیان دے والا سویرے سورج کو آکے وہاں کے سورج بھی رہا ساری رات میڈی چاندنی نبی کو تلاش کرے دی رہ گئی ہے نہیں نظر آئے تیڑیاں کرنا ذرا ڈیہ کو بڑیاں مضبوط ہوں دیں ہنا کو بھیجی شام کو میں کو رپورٹ لیویں جو کتھا ہاں شام کو سورج غروب تھی جہاں ڈسائی گئے چاندر کو وہاں کہ نہ تیڑی چاندڑی کو نظر آئے نہ میڈیاں کرنا کو نظر آئے میں کہ کون بیٹھا دے دا وہاں کہ لگدا ہے سوائے صدیق دے بیا کوئی کہنا دے دا نا چکر شکر لالو کے دا کدہ ہوں جو اسی موقع ملیا جڑی جاتے ایڑی رکھی بیٹھے ہیں نا اتھا ون منہ رکھے سی پتہ لگ گئے کہ بھی انسانی ایڑی ہے اور میں انسانی جسم تے ڈنگ مارا مائی تے لال نے کوئی ہو جیا نہیں جڑا میڈے ڈنگ تے تڑپے نہیں انہیں ڈنگ مارے بھئی یہ تڑپ سی تے پیر ہٹے سی میں اندر چلا ویسا لیکن سب بیچارہ پریشان ہو گئے آدھے میں پورا زہر اتار دیتے ایڑی اپنی جگہ تے مضبوط رہ گئی پیر نہیں ہلیا میں پوچھا جوانا کون نہیں پیر نہیں بھی ہلایا میں سب ڈنگ مارا اور ابن آدم تڑپے نہیں اے ہو نہیں سکتا اندر آواز آئیے اے سپا اج دی رات تیرا بھی امتحان ہے میرا بھی امتحان ہے اگر تے کو اپنے زہر تے ناز ہے تو میں کو کملی والے محمد دی محبت دے فخر ہے زہر پورا اتار دیتا ہے جس میں صدیق چلا گئے میں تفصیلت نہیں بجنا چاہتا میں سب تو پوچھا ہے میں کیول دیکھ کی تھا آدھے نہیں دیکھ سکیا میں کہ کیوں اعتراف کر گئے کراچی دے میراسی آج نہ کرے سن کل کرے سن اعتراف کرے سن سب کیونکہ بغض صدیق جتنا آگے نہ ہا ہوں تھائیں اعتراف کیتے وہاں کہ میں غلطی کر گیا کیا غلطی کی تھی وہاں کہ نبی کو دیکھنا ہا تو صدیق دے پیر پکڑنا ہا ڈنگ نہ مارا منت کر کے ونیا ہا تو شاید دیکھا لیکن ڈنگ مارے ہم صدیق دا دل ڈک گئے عرشاں تو آواز آئیے تین تا صدیق دا دل ڈکھائے پر میں ضابطہ بنا چھوڑے صدیق دا دل ڈکھا کے کوئی
غار وچ دیکھنا چاہے تو میں نہیں دیکھنا چاہتا صدیق دا دل دکھا کے کوئی مزار وچ بھی دیکھنا چاہے تو میں نہیں دیکھن دیتا میں سب دا بڑا چھوڑیا ہے صدیق کو راضی کرنا ضروری ہے بے شک ایسے سو کا لیے ٹائم کے ساتھ ٹھیک ہے لیکن سنا دینا میں ابو جہل صدیق دے دروازے تے پہنچے اتھاؤں پیرا چاہتے ہیں پیرو واٹی سمجھیں دے پیرو واٹی پیرو واٹی ہوا کہ یار پیرا دے نشان دے پیرو واٹی آکے سی اے نبی دے پیرا دے نشان ہے صدیق دے پیرا دے نشان ہے 3 میل تک پیرو واٹی انہاں قدمہ دے نشانہ دے گھن گئے یہ تاریخ دی گال ہے یہ تاریخ دا حصہ ہے جڑے والے پہاڑ دے دامنت پہنچے پیرو واٹی کھڑ گئے ابو جالا کے یار اگاں وات وہاں کے پہلے سوال ہے میں ڈاؤں دے جواب دے والا اگاں وات سا وہاں کے اے دساؤ جو دشمنی نبی نالے یا صدیق نالے دشمنی نبی نالے یا صدیق نالے ابو جہل بغیر سوچے سمجھے وہاں کے اصل دشمنی نبی نالے لیکن صدیق نال دشمنی ہوں دی وجہ نالے جو ایہو ساتھ لیتی بدے جے اے نہ ہوئے ہاں تو نبی کو اتنا موقع نہ ملے ہاں تبلیغ کرن دا وہاں کے وال پچھوں گھر ہٹ ونجو اگاں جڑے پیران دے نشان ویندے پہنو صدیق دے ہیں نبی دے نہیں صدیق جو کندھے ہاتھ چاہ کے چلے گئے پیرو واڈیا کے میاں رئیس صاحبہ پیران دے نشان صدیق دے ہیں محمد مصطفیٰ دے نہیں ابو جہل متھا پکڑ کے زمین تے بیٹھے وہاں کے لگدا اے ہے جو اوپر والے نے فیصلہ کر دیا ہے کہ آج کی شب سے لے کر قیامت تک نبی کو تلاش کرنے کے لیے صدیق کے قدموں پہ جانا پڑے گا اس دشمن اعتراف کیتی بیٹھے جو نبی تک پہنچن واسطے صدیق دے پیران دے نشان دے ونجنا ہے اور جڑا صدیق دے قدموں دے نشان دے گئے نبی کو لب گئے منگروٹے چو گئے تو مدینے سے نبی دے روزے تک پہنچ گئے خیر میں دور نہیں نکلنا چاہتا عمر دا ہاتھ پکڑ کے صدیق اکبر نے فرمائے فرمائے عمر جائیں ہجوم یارہ اچھ ڈٹھے اندھا اے پروٹوکول ہے میں جدن ڈٹھے کوئی دیکھن والا نہ میں کو دیکھنے دا کتنا ثواب ملا اسی لہذا مہربانی کر اور میرے نال سودا نہ کر ایک گھاٹے دا سودا ہے صدیق کدے ہی نہ کرے سی بل عمر رش کھڑا کریں دے آدھے صدیق تیرا مد مقابل کوئی نہیں جی میں تین محبوب کو ڈٹھے ہی میں کہیں نہیں ڈٹھا میری تقریر دا عنوان ہے ایمان دے بعد سب تو بڑی نیکی کیا ہے دیدار مصطفیٰ ہے ایمان دے بعد آج دے مومن کول سب تو بڑی نیکی دیدار کعبہ ہے شیخ الحدیث ہے تو دیدار کعبہ کرے تو بڑی نیکی دا متحمل ہو ویسی اور بڑی نیکی دا مستحق ہو ویسی اور دیدار مصطفیٰ والی نیکی صرف کہندے کولے بولو بولو صحابہ دے کولے نا ایک بندے کولو کیوں ہے 3 بندے کولو بھی نہیں 1,24,000 محمد دے صحابہ دے کول ہے دیدار مصطفیٰ والی نیکی کہندے کول بھائی جھوم کے بولو مصطفیٰ والی نیکی کہندے کولے نماز پڑھ دے کھڑن تا دیدار کہیں کیتا ہے اگر میدان جنگ چن تا دیدار کہیں کیتا ہے حالت نماز دے اندر ہم تا دیدار کہیں کیتا ہے دوران طواف کملی والے کو دیکھن والے کون منادی وادی دے اندر نبی کو دیکھن والے کون دے اندر نبی کو دیکھن والے کون عرفات دے خیمے اچھ نبی کو دیکھن والے کون ہیں بازاراں وچ ٹردے ویلے نبی کو دیکھن والے کون ہیں صحابہ ہی ہر کم وچ نبی دے دیکھن دے اندر ہیں بل میں کیوں نہ کھاں واہ صحابہ واہ آکھنا چاہیے یا نہیں آکھنا چاہیے عظمت صحابہ دے عنوان نال بڑی پکی تے ٹھکی گل ہے کوئی کمپرومائز نہیں 36 سال قبل نمو سے صحابہ واسطے جس شخص نے آواز میں لی اس دی آواز سے
36 سالاں دے اندر 10,000 بندے نے نعرہ نہیں لایا، خون لیتا ہے، تختہ دار تے چڑھ گئے، سینے تے گولیاں کھا گئے، خون دا ایک سمندر ہے جڑا عبور کر گئے، بہت سارے مراحل تو گزر کے اس وقت کاروان نواز ایک فائنل راؤنڈ دی طرف جا رہے ہیں کہ مولانا حق نواز ایک پر امن جد و جہد دے ذریعے اسمبلی اچ بیٹھ کے عظمت صحابہ دا قانون بڑھوانا چاہتے ہیں۔ علامہ لدھیانوی اگرچہ اسمبلی اچ نہیں پہنچ سکے، میں خوش آمدید جملے دا قائل ہی نہیں، اس وقت باوضو مسجد اچ کھڑا، اے اعزاز اللہ نے علامہ لدھیانوی کو عطا کیتا ہے کہ اس شخص نے علامہ علی شیر حیدری دی شہادت دے بعد اس کاروان کو چلائے، اس کاروان دے علمبرداراں کو ہما قسم دی پریشانیاں تو بچا کے، اور اس وقت ایک فائنل راؤنڈ دی طرف جا رہے ہیں، آرمی چیف تک اس نے اداریاں کو مطمئن کیتا ہے کہ اسا پاکستان دے اندر کوئی قتل و غارت نہیں چاہتے، کوئی بد امنی نہیں چاہتے، اسا عظمت صحابہ دا قانون چاہنے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد وہ قانون بنن والا ہے۔ علامہ اورنگزیب فاروقی اور انہوں دی ٹیم اور پوری جماعت علامہ لدھیانوی دے پیچھے، اس کاروان دے میر کاروان دے پیچھے الحمدللہ اس قانون سازی دے مرحلے دی طرف جا رہی ہے۔ تو سوی نال شامل تھی سو یہ کہنا تھی سو لڑا تھی سو حد فضاج بلند کرو، اسا فوج نال، اداریاں نال، حکومت نال، آئین نال، قانون نال ٹکراؤنا نہیں چاہتے۔ آج اگر گستاخی ہوں دیئے تو ساں پرچہ درج کرواؤن واسطے بیندے ہو، ایسا چو بیچارہ توڑیا منتا کریں دے سی مل سے مہربانی کرو، ہی کو سمجھا دینے ہیں بل نہ کرے سی، تو ساں دے نہ ہی صحیح قانون حرکت چاہنا چاہیے ہے۔ وہ ڈردہ بیٹھا ہوں ہے جو قانون حرکت آوے تک اندے اندر سکم موجود ہے۔ 6 سال دی سزائے، قانون اتنی بڑی سزا نہیں دے سکتا۔ ہی دی وجہ دے نال ڈاکٹر عادل شہید رحمت اللہ علیہ نے جیڑا مسودہ تیار کیتے، جے کو مولانا تقی عثمانی نے تیار کیتے، وہ الحمدللہ اس وقت حکمرانہ دی ٹیبل تے ہے، اور انشاءاللہ آخری مرحلے دی طرف جا رہے ہیں، اور جنہاں قانون بڑھوے سی تو گھر بیٹھا رہا سے گستاخاں کو قانون دے ذریعے حکومت آپ سزا دے دی بیٹھی ہو سی۔ یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اور این کاروان دے نال نال چل سو یا کوئی نہ چل سو؟ اپنے قائدین تے شک نہ کیتا کرو۔ کچھ لوگ ایمیں ہوا اجلانی کریں، انہوں نے کوئی اغراض و مقاصد نہیں، کوئی نظریہ نہیں، کوئی سوچ نہیں، نہ کوئی ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل ہے۔ انہوں نے نال چلو جنہاں دا ماضی بھی روشن ہے، جنہاں دا حال بھی روشن، جنہاں دا مستقبل بھی انشاءاللہ روشن ہے۔ پک ڈنڈی تے چلو، فضائے ہوائے نہ چلو، انشاءاللہ العزیز حق نواز شہید دے اس کاروان دے نال چلنا لے، آج نہیں تے کل، کل نہیں تے پرسوں ضرور دیکھ سو کہ انشاءاللہ یہ پاکستان دے اندر ناموس صحابہ اور اہل بیت دا قانون بن سی، اور انشاءاللہ گستاخاں کو قانون آپ سزا دے سی۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ ان پروگرام کو قبول فرماویں، اللہ تھوڑی ساڑی حاضری قبول فرماویں، عزیز اللہ صاحب نے جڑی محنت کی تھی اللہ قبول فرماویں، وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین کو بند کر میں ربی۔ صرف میں ہاتھ چاہ کے لسو راضی بیٹھو یا ناراضی بیٹھو؟ ڈنگا ہاتھ مول سبق کرنا تو صدق کرنا۔ ماشاءاللہ تو سا راضی تھے، اللہ راضی۔ میرے نال سڑائے عزیز آگئے محمد عثمان، بہت غریب ساتھی ہے، تے نبی دی نات سنوے سی، کنجوسی نہ کرے، تے ان دی خدمت کرے سو، تے انشاءاللہ میں ان دی ہسٹری بھی نہیں رسیندہ، تے یہ مستحق آدمی ہے، بس نات سن کے خوش تھی کہ ان کی خدمت چکر وال دعا کریں۔ روشن پڑھ لی۔ یاد آئی ہے اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا،
اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا یاد آئی ہے اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا کہ ظلم کا جبر کا سلسلہ تھا کہ ظلم کا جبر کا سلسلہ تھا ایک طرف صبر کا سلسلہ تھا بات جب حق و باطل کی آئی تو جھنگوی کا خیال آ گیا بات جب حق و باطل کی آئی تو اعظم کا خیال آ گیا میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا یوں تو مریم بھی ہے حاجرہ بھی یوں تو مریم بھی ہے حاجرہ بھی نیک خاتون ہے آسیہ بھی بات جب آ گئی حیا کی تو فاطمہ کا خیال آ گیا میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا سارے دوست محبت دے نال ایک دفعہ درود پاک پڑھو الحمدللہ رب العالمین جز اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا اللہ سارے دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما جو کچھ آکھیا سنا گیا عمل دی توفیق عطا فرما یا اللہ ساڑے بھائی عزیز اللہ صاحب اور انہاں دے دوستاں نے انہاں دے رفقا نے یہ پروگرام ترتیب دیتے ہیں یا اللہ سب دی محنت کو قبول فرما یا اللہ شامین دے اندر سفید ریش بزرگ بھی تشریف فرما ہیں نوجوان بھی بچے بھی بیٹھن یا اللہ سب دوتے اپنی رحمت دا نزول فرما یا اللہ اس پروگرام دی برکت دلال پورے علاقے دے اندر اپنی رحمت دا نزول فرما یا اللہ ربیع الاول دی مناسبت دلال تیرے نبی دے صحابہ اہل بیت دی تعریف کی تھی گئی ہے یا اللہ کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما یا اللہ اس مسجد کو مدرسے کو قیامت دی صبح تک کا باد و شاد فرما یا اللہ علم اسلام دی حفاظت فرما مسلمانان عالم دی حفاظت فرما پاکستان دے اندر مساجد مدارس علماء دی حفاظت فرما یا اللہ قائدین اہل سنت دی عمر دے اندر برکت عطا فرما شہداء ناموس صحابہ دی قبرہ کو جنت دا باغ بنا یا الہ العالمین جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما یا الہ العالمین اپنی رحمت اپنی برکت اور مسلمانہ دوتے یا الہ العالمین اپنے خصوصی فضل و کرم دی بارش فرما یا اللہ تیرا گھر تیرے نبی دی مسجد کو ایک سازش دے تحت یا اللہ بند کر دیتا گئے یا اللہ اگر تیری ناراضگی دی وجہ نال بند دے تو ناراضگی ختم فرما یا اللہ اگر انسانہ دی سازش ہے تو انہوں دی سازش کو نیست و نابود فرما یا اللہ اپنے گھر آمن دی توفیق دے اپنے نبی دی مسجد نمازاں دی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین جتنے دوست ہیں خالی جھولی ہیں واپس ونجن تڑی رحمت نال جھولی بھر کے ونجن یا الہ العالمین سڑے گناہوں کو معاف فرما نیکیاں قبول فرما زندگی دے آخری سانس تک یا اللہ اپنے سوا کہیں دا محتاج نہ فرما یا اللہ وطن عزیز دے اندر ایک مہنگائی دا طوفان ہے یا الہ العالمین اس طوفان تو سارے کو محفوظ فرما یا اللہ ایک سازش دے تحت
یا الہ العالمین معیشت تباہ کرن دا پروگرام ہے ملک دے ہوتے یورپی ایجنڈا مسلط کرن دا پروگرام بنایا گیا یا اللہ تو مسلمانہ نے عالم دی حفاظت فرما پاکستان دے مسلمانہ دی حفاظت فرما یا اللہ جب تک زندہ رکھ حضور علیہ السلام دی غلامی صحابہ اہل بیت اولیاء اللہ دی غلامی دے اندر زندہ رکھ یا اللہ موت آوے زبان دے کلمہ جاری ہوئے لا الہ الا اللہ